اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اللہ کا ذکر سب سے افضل عبادت ہے۔ آج ہم ذکر خفی پہ بات کریں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ذکر خفی کیا ہے اور اس کے پوشیدہ جو فوائد ہیں، کیا ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ذکر خفی کیسے کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اگر آپ نہیں جانتے۔ یہ 8 منٹ کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو آج کے بعد ذکر خفی کے حوالے سے جو بھی معلومات ہے وہ مل جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو کہیں پہ بھی اسکپ اور کمپلیٹ دیکھیے گا، اسکپ نہ کیجیے گا تاکہ معلومات کمپلیٹ مل جائے۔ آ گئے ہیں تو معلومات کمپلیٹ لے کے جائیں۔ ذکر خفی وہ ذکر ہے جو خفیہ سیکریٹلی کیا جاتا ہے۔ اب اس کا سیکریٹ کیسے ہے؟ وہ اس طرح کہ اس کا اپوزٹ ہے ذکر جلی۔ ذکر جلی کا مطلب ہے زور سے بلند آواز میں اللہ کا ذکر کرنا، اور ذکر خفی اپنے دل میں ذکر کرنا، آواز نہ نکلنا۔ یہ ذکر روحی بھی ذکر خفی کا قسم ہے، ذکر قلبی بھی ذکر خفی کا قسم ہے۔ اب اس کے فوائد اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ اس کا ایک سیدھا سا یہ جواب ہے، ایک کا ظاہری اور دوسرا بھی بتاؤں گا، لیکن اس کا جو ظاہری جو جواب ہے یا سبب ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ ذکر ہے جو آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان رہتا ہے۔ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا، اور بڑے سچائی اور خلوص کے ساتھ، شدت کے ساتھ یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ ذکر خفی کی سب سے بڑی اہمیت یہی ہے۔ اب اس کا دوسرا پہلو دیکھتے ہیں۔ ذکر، اللہ نے قرآن کو بھی ذکر کہا ہے، نصیحت کہا ہے۔ اب اللہ کی جو محکم آیات ہیں ان کو، وہ جو نصیحت ہیں ان کو پکڑنا بھی ذکر ہے۔ تو ایک ہوتا ہے ظاہری ذکر، مطلب نصیحت پکڑنا، ایک ہوتا ہے باطنی نصیحت پکڑنا۔ جب آپ اللہ کے احکام اعلانیہ نہیں کریں گے، سرن کریں گے، چھپے چھپے کریں گے، وہ کہتے ہیں نا کہ نیکی ایک ہاتھ سے کرو تو دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ اپنے بھائی کی بھی مدد ایسے کرو کہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ یہ اس کے بعد اگر کسی کو کھانا کھلانا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے تو اس طرح کرو کہ اس کو احساس بھی نہ ہو، اس کو یہ فیلنگ بھی نہ آئے کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہو۔ یہ ہے ذکر خفی۔ جب آپ اس طریقے سے اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے کہ دکھاوا بھی نہ ہو، تو یقین مانیں اس کے ایک اپنے ہی پوشیدہ اثرات، یا ہم کہیں کہ اس کے جو بینیفٹس ہیں، فائدے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا اسٹریس لیول، یہ جو ہارمون ہے کورٹیزول، جو آپ کو بڑا اسٹریس دیتا ہے، یہ اسٹریس لیول آپ کا کم ہو جائے گا۔ آپ کی پریشانیاں خود بخود کم ہوتی جائیں گی۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور دل اور اپنے آپ اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ سکون حاصل کرنا اصل میں ہماری پوری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم سکون حاصل کریں۔ تو کوئی پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے یہ سوچتے ہوئے، اصل تو وہ دھوکہ ہے کہ میں سکون حاصل کروں گا۔ تو کوئی دنیا کی یہ جو آسائشیں ہیں ان کے پیچھے بھاگتا ہے
تاکہ مجھے سکون حاصل ہو، لیکن وہ ملتا بھی نہیں۔ تو یہ راستہ ہے اللہ کا ذکر خفی، ایک ایسا راستہ ہے جس میں آپ کو سکون ملتا ہے، آپ کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ یہ پوشیدہ سب سے بڑا فائدہ۔ اس کے بعد برکتیں، آپ کی روزی میں برکتیں، رحمتیں آتی ہیں۔ اب برکتیں اور رحمتیں، آپ کی روزی کا مطلب نہ صرف آپ کے معاش کی بات کر رہا ہوں، بلکہ آپ کی اولاد بھی فرما بردار ہوگی، اللہ کے حکم سے کوئی ایسی بیماری بھی نہیں آئے گی۔ بہت ساری ایسی روزی جسے ہم کہتے ہیں، آپ کی روزی میں برکت آنا، وہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اس کے بعد دین آپ کو سمجھ میں آ جانا شروع ہو جائے گا، آپ اپنے دین کو سمجھنا شروع کریں گے۔ قرآن کو جب پڑھیں گے تو قرآن آپ کو خود ایک ایک چیز سمجھائے گا، کیونکہ آپ کے پیٹ میں حلال کا لقمہ ہوگا تو دین بھی سمجھ میں آئے گا۔ آج کل ہمیں کیوں اتنے فرقے مل رہے ہیں، اتنے لوگ کیوں اتنے پریشان ہیں اور ان کو دین سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اس کا ریزن صرف ایک ہے، وہ یہ کہ ان کے پیٹ میں حلال لقمہ نہیں ڈالا ان کے والدین نے۔ آپ اپنے بچوں کے پیٹ اور اپنی اہل و عیال کے جو لقمہ ہے وہ حلال کا کھلا کے دیکھیں، آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو خود بخود ذکر خفی کا ایک یہ بھی پوشیدہ فائدہ ہے کہ خود بخود آپ کو دین سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ اور آخر میں ایک بات کہوں کہ اس سے بڑی اور کیا اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی کہ آپ پر ہی اپنی آنکھ کھلے، مطلب آپ کی آنکھ آپ پر ہی کھل گئی، آپ کو کسی دوسرے میں کیڑے نکالنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ صبح سے لے کے رات تک آپ کے جو بھی معاملات ہیں اس پہ آپ کی اپنی آنکھ کھلے گی، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے آپ۔ تو یہ ہے ذکر خفی کے جو فائدے ہیں۔ اب ذکر خفی کیسے کرنا ہے؟ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر دل کی دھڑکن کے ساتھ کرتے رہیں یا مراقبے میں بیٹھ جائیں، لیکن جو بھی ذکر کریں گے وہ آواز نہیں نکلے۔ اب آپ کے اوپر ہے نماز، عشاء کی نماز کے بعد بیٹھتے ہیں، اچھا مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کتنی مرتبہ کریں؟ اس میں کوئی کاؤنٹنگ نہیں، اس نے جو آپ کو دیا ہے وہ بھی اللہ نے حساب کتاب کر کے نہیں دیا، آپ بھی اللہ کا نام حساب کتاب کر کے نہ لیں۔ تو چپ چاپ یہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، تہجد والے ٹائم بھی کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ذکر خفی کے حوالے سے اور بھی کوئی سوالات ہو تو ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے کی۔